اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 61۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے ابلیس کی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دشمنی کا ذکر کرو۔ یہ قدیم دشمنی ہے اور اس وقت سے ہے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ سب نے سجدہ کیا اور ابلیس نے غرور کر کے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے خود کو بڑا اور آدم علیہ السلام کو حقیر جانا۔ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ ماننے والے کیسے ہوتے ہیں اور نہ ماننے والے کیسے ہوتے ہیں۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھا اور اس کی اطاعت کر لی۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام کو دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ سجدہ کرنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا اور آدم علیہ السلام بڑے، اس لیے وہ سجدہ کرنے میں ناکام ہو گیا۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں ان کے لیے تب حق کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب اپنی ذات چھوٹی ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ قال، اس نے کہا، ابلیس نے اپنی بڑائی کو مادہ پیدائش سے دیکھا، یعنی اس نے کہا کہ اسجد لمن خلقت طینا، کہ میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس نے اپنے تئیں یہ گمان کیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے کیونکہ اسے آگ سے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الاعراف آیا 12۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام سے اس چیز پر حسد ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی، اور اس نے کہا کہ میں آگ سے اور یہ مٹی سے بنا ہے۔ اس طرح تکبر جیسے گناہ کا آغاز ہوا۔ جس وقت کوئی حکم کو حق کے اعتبار سے دیکھتا ہے تو وہ حق کو سمجھ کر مان لیتا ہے۔ کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا کیسے مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کو اپنی ذات کے حوالے سے دیکھتے ہیں ان کے لیے تب حق کو ماننا مشکل ہو جاتا ہے جب اپنی ذات چھوٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ اس نے کہا، کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے گا تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 62۔ قالا، اس نے کہا، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر ڈھٹائی سے کہا، ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، کیا تو نے دیکھا یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے؟ ابلیس نے حسد سے کہا، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ، یقیناً اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو اس کی پوری نسل کو ہر صورت جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ اگر آپ نے مجھے قیامت تک ڈھیل دیے دی تو میں اس کی نسل کو گمراہ کر کے تباہ کر دوں گا، میں انہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دوں گا۔ احتنک الفرسا، بامانی گھوڑے کے منہ میں رسی یا لگام دینا۔ المحنک اس آدمی کو کہتے ہیں جسے زمانے نے تجربہ کار بنا دیا ہو۔ منجد، گویا احتنک کے معنی کسی پر عقل اور تجربے سے قابو پانا ہے، اور شیطان کا دعویٰ یہ تھا کہ آدم اچھی طرح میرا دیکھا بھالا ہے اور میں اس پر اور اس کی اولاد پر قابو پا سکتا ہوں۔ الا قلیلا، بہت تھوڑے لوگوں کے سوا، یعنی اولاد آدم علیہ السلام میں سے تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو شیطان سے دشمنی رکھیں گے اور ان کی بات نہیں مانیں گے۔
आहतना का आहतनाक से किसे कहते हैं? आहतनाक घुट्टी को कहते हैं। अरबों के यहाँ घुट्टी देने के लिए खजूरों को दांतों के नीचे पीसकर मलीदा बनाकर बच्चे के तालू पर लगाया जाता था। यहाँ शैतान के एहतनाक से मुराद इंसानी नस्ल की जड़ काटना है, उनकी शख्सियात को, उनकी फितरत को कुचल डालना है। शैतान के अगराज़ व मकासिद और इसकी तरीक़ा वारदात को देखते हैं। शैतान की इंसानी दुश्मनी का बुनियादी मकसद ये है कि वो इंसान को जहन्नम में धकेल कर जन्नत से महरूम कर दे। रब्बुल इज़्ज़त ने इसी बारे में आगाह फरमाया, यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम दुश्मन बना लो उसे। यकीनन वो अपने गिरोह को इसलिए बुलाता है ताकि वो भड़कती हुई आग वालों में से हो जाएं। सूरह फातिर आया 6। इस बुनियादी मकसद के साथ इसके ज़ैली मकासद भी जो असल मकसद की तकमील के लिए मददगार साबित होते हैं। अल्लाह ताला के बंदों को कुफर और शिर्क में मुब्तला करना, यानी इंसानों को गैरुल्लाह की इबादत और अल्लाह ताला और इसके की शरीयत से इनकार की दावत देना। जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जैसे शैतान की मिसाल है जब उसने इंसान से कहा कुफर कर, फिर जब उसने कुफर किया तो उसने कहा मैं तुझसे ताल्लुक़ हूँ, यकीनन मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। सूरह अल हशर आया 16। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खुतबा दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में फरमाया, लोगों, मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें वो बात बताऊं जिससे तुम आगाह नहीं हो, और वो बात अल्लाह ताला ने मुझे आज ही बताई कि मैंने जो कुछ अपने बंदे को अता किया वो उसके लिए हलाल है, और मैंने तमाम बंदों को दीन हनीफ पर पैदा किया, लेकिन शैतान ने आकर उन्हें अपने दीन से फेर दिया और मेरे साथ ऐसी चीज़ों को शरीक करने का हुक्म दिया जिनके लिए मैंने कोई सनद नाजिल नहीं की। गुनाहों में मुब्तला करना, अगर वो लोग काफिर ना बना सके तो नाउमीद नहीं होता, उनसे छोटे गुनाह करवा के उनके दिलों में दुश्मनी की काश जारी रखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, शैतान इस बात से कतई नाउमीद है कि इस शहर में उसकी इबादत होगी, मगर कुछ अमाल जिनको तुम मामूली और हकीर समझते हो इनमें उसकी अतात की जाएगी और वो उसी में खुश होगा। शैतान इस बात से नाउमीद है कि जज़ीरा अरब में नमाज पढ़ने वाले उसकी परस्तिश करेंगे, लेकिन उनको एक दूसरे के खिलाफ बरंगेख्ता करने के सिलसिले में वो नाउमीद नहीं। शैतान लोगों के दरमियान दुश्मनी की आग भड़काएगा। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बिलाशुबा शैतान यही इरादा रखता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह ताला की याद नमाज से रोक दे, तो क्या तुम बाज आने वाले हो? सूरह माइदा आया 91। शैतान बुराई का हुक्म देता है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है और ये कि तुम अल्लाह ताला पर ऐसी बात कहो जो तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आया 169। अल्लाह ताला की अताअत से रोकना। शैतान जहाँ बुराई का हुक्म देता है वहीं अल्लाह ताला की अताअत के हर काम से रोकने की कोशिश करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इब्ने आदम की तमाम राहों में बैठता है, चुनांचे उसके इस्लाम की राह में बैठता है और कहता है, क्या तुम इस्लाम की खातिर अपना और अपने बाप दादाओं का दीन छोड़ोगे? बंदा उसकी बात ठुकराकर इस्लाम कबूल कर लेता है। फिर वो उसकी हिजरत की राह में बैठता है और कहता है, क्या तुम हिजरत की खातिर अपना वतन, अपना माहौल छोड़ दोगे? मुहाजिर की मिसाल इस घोड़े की सी है जो लंबी रस्सी में खूंटे से बंधा हुआ है। बंदा उसकी बात ठुकरा कर हिजरत के लिए चल पड़ता है, फिर उसकी जहाद के रास्ते में बैठता है और कहता है, जहाद करोगे? इसमें नफ्स और माल की परेशानी तो है ही, अगर लड़ाई हुई तो तुम मार दिए गए तो तुम्हारी बीवी किसी दूसरे से शादी कर लेगी और तुम्हारी धन दौलत भी ठिकाने लग जाएगी। बंदा उसकी बात ठुकरा कर जहाज के लिए निकल जाता है। जो शख्स ऐसा करेगा उसको जन्नत में दाखिल करना अल्लाह पर वाजिब है। अगर उसका कत्ल हो तो अल्लाह पर वाजिब हो जाता है कि उसको जन्नत में दाखिल करेगा। अगर वो डूब जाए तो अल्लाह ताला पर वाजिब हो जाता है उसको जन्नत में दाखिल करे। अब्लीस के इस अज़म का इजहार इनायात से भी होता है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अब्लीस ने कहा, फिर इस वजह से कि आपने मुझे गुमराह किया, यकीनन मैं उनके लिए आपके सीधे रास्ते में ज़रूर बैठूंगा, फिर मैं लाज़मन उनके आगे से, उनके पीछे से और उनके दाएं से और उनके बाएं से उन पर आऊँगा और आप उनमें से
اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیا 16 اور 17، 16 and 17۔ عبادت اور عطاعت میں خرابی پیدا کرنا۔ اگر ابلیس لوگوں کو عطاعت سے نہ روک سکے تو عبادات اور عطاعت کے کاموں کو خراب کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے تاکہ لوگوں کو اجر و ثواب سے محروم کر دے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، نماز خراب کرنے کے لیے شیطان میری اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور میری قرات کو مجھ پر خلط ملط کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے، اگر تمہیں اس کا احساس ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو اور بائیں جانب 3 بار تھوکو۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ختم کر دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم بھی اس پر عمل کریں اور شیطان سے ہمیں بھی آزادی ملے۔ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے تو شیطان اس کے دل و دماغ پر سوار ہو کر اس کے دل میں ہزاروں خیالات ڈالتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر کے دنیا کے مسائل میں الجھا دیتا ہے۔ جب شیطان کو اذان کی آواز آتی ہے تو وہ کورس مارتا ہوا بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ اذان ہونے پر وہ واپس آتا ہے، پھر سے وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اقامت کی آواز سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے تاکہ اس کی آواز سن نہ سکے۔ اقامت ختم ہونے پر واپس آ جاتا ہے، پھر سے وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور ہمارے شیطان اور ہمارے درمیان اس طرح وہ کرتے درمیان میں ایسا فاصلہ کرے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان شیطان کے پھندوں سے کیسے بچ سکتا ہے؟ انسان اگر شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لے تو انسان کے لیے بچاؤ کا راستہ بن جاتا ہے۔ انسان اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر آئندہ کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کر کے شیطان کے پھندوں سے بچ سکتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہمیں وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا، پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تم سب کا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 63۔ قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا۔ ابلیس نے رب العزت سے مہلت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ سورۃ الحجر آیا 37 اور 38۔ ومن تبعک منہم، پھر ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، یعنی جس نے بھی اپنے رب کو چھوڑ کر تجھے اپنا سرپرست بنا لیا، پھر جو تیری پیروی کرے گا۔ الفاظ بتاتے ہیں انسان کو اس دنیا میں آزادی حاصل ہے، چاہے تو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے اور چاہے تو شیطان کی سجھائی ہوئی راہ پر۔ یہ الفاظ بتاتے ہیں شیطان کو دنیا میں آزادی حاصل ہے کہ انسان کے اوپر محنت کر کے اسے اپنا ساتھی بنا لے۔ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، تم سب کا پورا بدلہ یقیناً جہنم ہی ہے۔ تمہارے لیے اور تمہارے پیروکاروں کے لیے جہنم کا ایندھن بننا مقدر ہے، وہ تمہارے اعمال کی پوری جزا ہے، تمہاری نافرمانیوں کا پورا بدلہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان تمام لوگوں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا جنہوں نے ان میں سے تیری پیروی کی۔ سورۃ 7 آیا 84 اور 85۔ انسان شیطان کی پیروی کیسے کرتا ہے؟ شیطان انسان کے اندر وسوسوں کے توسط سے داخل ہو جاتا ہے، اس طرح انسان کے اندر سیدھا راستہ گم کرنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطانی خیالات کی وجہ سے انسان کے اندر ہدایت حاصل کرنے کی استطاعت کم ہو جاتی ہے۔ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی پکار پر لبیک نہیں کہتا۔ شیطان کے وسوسوں کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی آیات سے اور اللہ تعالیٰ کے کلام سے منہ موڑ لیتا ہے۔ شیطان بے حقیقت چیزوں کو خوشنما بنا کر انسان کے سامنے بڑی حقیقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ شیطان اپنی آواز سے اور خوبصورت الفاظ سے لوگوں کو پکارتا ہے۔ شیطان مار اور اولاد میں انسان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔
وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور بہکا دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور ان کی اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کر، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیا 64۔ استفزز من استطعت منہم بصوتک، اور بہکاوے دے ان میں سے جن کو تو اپنی آواز سے بہکا سکے۔ شیطان کی آواز سے مراد لاہ و لعب کی چیزیں، گانے کی آواز اور باجے ہیں، یعنی اپنی رنگ برنگ آوازوں سے جیسے چاہے بہکا لے۔ اس سے گانے، باجے اور دیگر لاہ و لعب کی چیزیں مراد ہیں۔ جو آواز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائے وہی شیطانی آواز ہے۔ شیطان کی آواز سے مراد ہر وہ پکار ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اکساتی ہو، اور یہ آواز عموماً شیطان کے چیلوں چانٹوں سے ہی آتی ہے۔ پھر اس شیطانی آواز میں ہر قسم کا گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، گانا بجانا، موسیقی، راگ رنگ سب شامل ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کو غافل بنا رکھتی ہیں اور اس کی اصل فطرت پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو معصیت کے طرف دعوت دے، یعنی گناہ کی طرف بلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن شیطان پر اس طرح قابو پا لیتا ہے جیسے وہ شخص جو کسی جانور کو لگام چڑھائے ہوئے ہو۔ استغفر اللہ۔ اور اپنے اوپر یعنی وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ان پر اپنے سوار اور اپنے پیادے چڑھا لا۔ اس سے تکوینی امر مراد ہے، جیسے رب العزت نے فرمایا، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یقیناً ہم نے کافروں پر شیاطین بھیج دیے ہیں جو انہیں ابھار رہے ہیں، خوب ابھارنا۔ سورۃ مریم آیا 83۔ جو گناہوں کے لیے پیدل چل کر یا سواری پر جائے وہ شیطانی لشکر ہے۔ جو کچھ جن اور کچھ انسان شیطان کے سوار اور پیادوں میں جو اسے مانتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی معصیت میں سوار ہو کر یا پیدل بھاگ کر دوڑتا ہے، شیطان کے سواروں اور پیادوں میں داخل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس کھلے دشمن کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے جو اپنے قول و فعل کے ذریعے ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے تو اس دن تک مہلت دے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے، ایسے وقت کے دن تک جو معلوم ہے۔ سورۃ الحجر اور آیا 36 سے 38۔ جس شرانگیزی کے لیے اس نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے، اس میں وہ تندہی اور جان فشانی سے کام کر رہا ہے۔ اسے نہ تھکن محسوس ہوتی ہے نہ سستی۔ حدیث میں ہے، شیطان نے کہا، تیری عزت اور جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح رہے گی میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ رب العزت نے فرمایا، میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک وہ مجھ سے بخشش طلب کریں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَأَوْلَادِ، اور ان کے مال اور اولاد میں ان کے ساتھ شریک ہو جا۔ مال میں شیطان کی شراکت سے مراد ہے حرام ذریعے سے مال کمانا اور خرچ کرنا، جانوروں کو بتوں کے نام وقف کرنا۔ مثلاً عرب کے یہاں بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ وغیرہ جانور بتوں کے نام پر آزاد کیے جاتے تھے۔ اولاد میں شرکت کا مطلب یہ ہے اپنی اولاد کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا جائے۔ اولاد کے غیر اسلامی نام رکھنا، پیرا دتا، غلام نبی، اولاد کی غیر اسلامی طریقے سے تربیت کرنا، اولاد کے برے اخلاق و کردار پر مطمئن رہنا، اولاد کو غربت کے خوف سے ہلاک کرنا، اولاد کو غیر اسلامی تہذیب کا نمائندہ بنانا، اس میں ہر وہ گناہ شامل ہے جو ان کے مال اور اولاد سے متعلق ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غَرُورًا، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا، یعنی وہ ان کے سامنے نافرمانی اور عقائد کی خرابیوں کو سجا کر پیش کرتا ہے اور اجر کا وعدہ کرتا ہے۔
رب العزت نے فرمایا شیطان تمہیں مفلسی کا خوف دلاتا ہے اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور شیطان کہے گا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا سو میں نے تم سے خلاف ورزی کی، اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہا مان لیا. چنانچہ مجھے ملامت نہ کرو اور خود ہی کو ملامت کرو. میں تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوں اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں. یقیناً میں بالکل انکار کرتا ہوں کہ اس سے پہلے تم نے مجھے شریک بنایا تھا. ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے. سورۃ ابراہیم آیہ 22. غرور اور فریب سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد غلط کام کو اتنا خوبصورت بنا کر دکھانا کہ وہ اچھا لگے اور بالکل ٹھیک لگے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقہ واردات کو کس طرح پیش کیا؟ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے طریقہ واردات کو مجسم انداز میں پیش کیا. یہ ایک کھلی جنگ کا نقشہ ہے جس میں گھوڑے ہیں، پیدل لشکر ہیں، آوازیں ہیں، جس میں روایتی جنگوں کی طرح ہر قسم کے ہتھیار ہیں، جنگی چالیں ہیں، گھیرے میں لینا اور وار کرنا. یوں ابلیس اور آدم کے درمیان جاری جنگ کے لیے انسانی شعور کو جھنجھوڑا گیا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفیٰ بربک وکیلا. میرے بندوں پر بلا شبہ تجھ کو کوئی غلبہ نہیں اور آپ کا رب ہی کارساز کافی ہے. سورۃ بنی اسرائیل آیہ 65. ان عبادی، میرے بندوں پر بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کر کے ان بندوں کو اعزاز بخشا ہے جن پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا. لیس لک علیہم سلطان، تجھے کوئی غلبہ نہیں. اس سے یہ واضح ہوتا ہے اگرچہ شیطان انسان کے مقابلے میں زیادہ تر ہے، اس کے لشکر سوار اور پیادے کثیر ہیں اور انسان کو ہر طرح سے گھیر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ایسے قلعوں میں محفوظ ہوتے ہیں جہاں شیطان اپنی طاقتوں کے باوجود عاجز آ جاتا ہے. شیطان کا داؤ کن لوگوں پر چلتا ہے؟ شیطان کا داؤ صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو ضعیف الاعتقاد اور پہلے ہی شیطانی عمل پر لبیک کہنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں، اور جن کے لیے حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے کئی دروازے کھلے ہوتے ہیں. ایک دروازے سے مقصد حل نہیں ہو تو دوسرے دروازے پر چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو محض ظاہری اسباب پر تکیہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگ فوراً شیطان کی چالوں میں پھنس جاتے ہیں. شیطان سے بچاؤ کے قلعے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ لینا، اعوذ باللہ پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے ساتھ جڑ کر رہنا جو اپنی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرنا، اسے سیکھنے، سکھانے، اس پر غور و فکر کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کی مثال ہے اس کے پیچھے بڑی تیزی سے دشمن لگا ہوا ہے، تو جب وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس نے دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیا. اب اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے صرف ذکر الہی کے ذریعے سے بچا سکتا ہے یا بچا پاتا ہے. وکفیٰ بربک وکیلا، اور آپ کا رب ہی کارساز ہے. اور آپ کا رب ہی کارساز ہے. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کارساز بن جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو مومن اپنے شیطان کو اس طرح لاغر کر دیتا ہے جس طرح کوئی شخص سفر میں اپنا اونٹ دبلا کر دیتا ہے یا اونٹ کی طرح اپنے قابو میں کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان مومنین میں شامل فرما جو اپنے شیطان کو اس طرح لاغر کر دیں کہ
اونٹ کی طرح دبلا ہو جائے یا اونٹ اس کے قابو میں آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی قوی مومن بنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قوی مومن بنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قوی مومن بنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اور شیطان کے درمیان ایسا فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔